रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज का प्रोग्राम हमने रखा है स्कॉश पे, लेकिन हम स्कॉश पे तो आएंगे। आज हमारे साथ पूरा प्रोग्राम होगा, इसलिए कि हमारे साथ करंट 23 वर्ल्ड स्कॉश चैम्पियन नूर जमान जो है पेशावर से लाइन पे मौजूद हैं, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद अहमद, साबिक इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्कॉश चैम्पियन। 70s और 60s में मकसूद अहमद का नाम जो है वो यकीनन जो इस वक्त के स्कॉश के खिलाड़ी हैं वो जानते होंगे। लेकिन पहले हम ज़रा थोड़ी सी दूसरी बात करेंगे। ओलंपिक के हवाले से मैं बात करूंगा कि 2028 का ओलंपिक जो लॉस एंजलिस में होने जा रहा है, उसमें न सिर्फ 25 दीगर खेलों को शामिल किया गया है, बल्कि उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, और उसमें T20 की तर्ज पर मैचेस होंगे, लेकिन टॉप रैंकिंग की 6 टीमें शिरकत करेंगी। देखना ये होगा कि पाकिस्तान की टीम की जो पोजीशन है इस वक्त रैंकिंग वो 7वीं है, जबकि हमारी वीमेंस टीम की 8वीं है, इसलिए कि लॉस एंजलिस ओलंपिक में ख़वातीन और मतलब मर्दों की टीमें जो हैं शिरकत करेंगी। लेकिन अमेरिका की टीम जो है वो टॉप 6 में तो नहीं आती, लेकिन बहैसियत मेज़बान जो है वह इसमें शिरकत करेगी, जबकि बाकी जो है 5 टीमें उसमें खेलेंगी। दूसरी जानिब यहाँ पाकिस्तान में जनाब PSL हो रहा है, बहुत ही आपने देखा कि शानदार उसकी इफ्तिताई तकरीब हुई थी, और उसके बाद जो है पूरी आबोताब के साथ जो है वो 3 शहरों में जारी है, यानी कराची, उसके साथ साथ रावलपिंडी और फिर उसके मुल्तान, और फिर जो अब जो मैचेस होंगे, चूँकि लाहौर में ICC वीमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो रहा है, तो जैसे ही वो इख्तिताम होगा तो फिर लाहौर में वहाँ पे सारे मैचेस शुरू हो जाएंगे। और हमने ये देखा है कि PSL में जनाब वो खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं कमोबेश, जो बाईलैटरल सीरीज़ में, और जब पाकिस्तान की टीम मतलब ICC वर्ल्ड कप में शिरकत करती रही है या बाईलैटरल सीरीज़ खेलती रही है, तो वहाँ पर वो जो एक्सपेक्टेशन उनसे कायम की जाती है वहाँ तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके, लेकिन यहाँ कर रहे हैं। बहरहाल ये अच्छी बात है कि कोई भी कहीं भी परफॉर्मेंस पेश करे, अच्छी बात है। और इसी तरह हमने देखा कि IPL में महेंद्र सिंह धोनी जो उनके साबिक कप्तान हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, और उनको जो है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, जिसपे वो खुद भी मतलब खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। उन्होंने 11 गेंदों पर 26 रन बनाए, और उनकी जो टीम थी चेन्नई सुपर, वो 5 मैचेस मुसलसल हार रही थी, लेकिन उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद जो है वो टीम जो है जीतने में कामयाब रही है। तो जनाब जो ICC वीमेंस वर्ल्ड कप लाहौर में हो रहा है, उसमें आप देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और जैसा कि हम पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान वीमेंस टीम, चूँकि ये ज़ाहिर है वीमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तानी टीम को होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान वीमेंस की टीम ने होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाया है, अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है, और बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 2 टीमें यहाँ से क्वालिफाई करेंगी, और चंद माह बाद ये जो ICC वर्ल्ड कप है ये जो है भारत में होगा, और इसमें से जो 6 टीमें यहाँ क्वालिफायर में शरीक हो रही हैं लाहौर में, इनमें से 2 टॉप टीमें जो है वहाँ पे शरीक होंगी। दूसरी जानिब जनाब आपने देखा है कि जूनियर टीम जो है हमारी पाकिस्तान की, उसने भी वर्ल्ड कप के लिए जूनियर के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो भी मतलब जर्मनी और उसके बाद जो है ओमान की टीम पाकिस्तान आई थी, उससे वो मैचेस खेल चुकी है, और यकीनन उन्होंने बहुत तजुर्बा हासिल किया होगा। बहरहाल हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है एक मरतबा फिर बाम उरूज हासिल करे। तो जनाब ये है सिचुएशन। देखना ये होगा कि जब मैंने पहले कहा कि लॉस एंजलिस में जो 2028 का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब होती है नहीं। बहरहाल हमारी दुआएं जो हैं हमारी जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीमें उनके साथ हैं। और अब आते हैं जनाब हम स्कॉश की तरफ। जी जनाब, स्कॉश, जिसमें दुनियाए स्कॉश में पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अगर हम शुरू करें इब्तिदा, तो हाशिम खान, आज़म खान, रोशन खान, हिद्दी जहां, तुरसम खान और मुहिबुल्लाह, उसके बाद कमर जमान, मकसूद अहमद जो आज हमारे मेहमान भी यहाँ पे, फिर उसके बाद जहांगीर खान,
जानशेर खान। और जनाब जहांगीर खान तो वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन जीता और ब्रिटिश ओपन उन्होंने 10 मरतबा जीती, जबकि जानशेर खान ने जो है वर्ल्ड ओपन 8 मरतबा जीता और ब्रिटिश ओपन जो है 6 मरतबा जीती। लेकिन जनाब आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में भी अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन नूर जमान मौजूद हैं पेशावर से हमारे साथ, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद अहमद, जो कि अगर आप 60s और 70s में चले जाएं तो जो प्रोफेशनल खिलाड़ी जो टॉप रैंकिंग में हुआ करते थे उसमें मकसूद अहमद शामिल होते थे। और मकसूद अहमद के मुतालिक मैं ये बताते चलूँ कि उन्होंने जो है इंटरनेशनल जो स्क्वॉश के मुकाबले थे 35 मतलब ये कि उन्होंने मुकाबले में शिरकत की, 24 में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया और 11 में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किए। और पाकिस्तान में जो पहली एमेचर स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई थी वो भी उन्होंने जीतने का कारनामा अंजाम दिया था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, मकसूद अहमद को हाल ही में सदारती अवार्ड भी मिला है। तो जनाब ये इनके कारनामे हम इनसे बात करेंगे, लेकिन पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं नूर जमान, चूँकि उन्होंने हाल ही में 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती है। नूर जमान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ नूर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आपने जो है अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने का कारनामा अंजाम दिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैंने अभी रिसेंटली में अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। मैंने एक दफ़ा दोबारा से पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है काफ़ी अरसे बाद, और बिल्कुल जिम्मेदारियां तो बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तो ये एंड तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद अभी मैंने नेक्स्ट मंथ खेलने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो शिकागो में हो रही है, तो अभी इंशाल्लाह सारा फोकस उस पर ही है। तो अभी मैं अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन बनूँ, इसके बाद फोकस यही है कि सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बनूँ। सही। अच्छा स्क्वॉश देखें आपका फैमिली गेम है। यहाँ पे जो हमारे मकसूद अहमद साहब बैठे हुए हैं ये भी मतलब ये कि आपके दादा के बराबर है, और कमर जमान जिन्होंने बड़ा मतलब स्क्वॉश में नाम पैदा किया एक ज़माने में, वो आपके दादा हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फैमिली से कितनी सपोर्ट मिली, और कमर जमान और मकसूद अहमद जैसे पाए के जो खिलाड़ी थे उन्होंने कितनी आपकी मदद की, उनसे आपने कितना फ़ायदा उठाया? जी बिल्कुल, हमारी फैमिली के में जिस तरह मकसूद चाचा जो आपके साथ बैठे हैं, इनको तो मैं खैर चाचा बोलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है इनको। मैं यही बोलता हूँ कि आप जल्दी से पेशावर आए कि गप शप लगाएं आप। और जो दादा मेरे कमर जमान साहब, ये सब बस उनकी मेहनत है, इनकी मेहनत है। इन्होंने जो मेरे साथ मेहनत की है बचपन में, ये लोग कहते हैं कि फैमिली गेम में सपोर्ट ज़्यादा है। मैं समझता हूँ फैमिली गेम में बिल्कुल सपोर्ट है, लेकिन वो लोग हमारी मेहनत को नहीं देखते, जितनी मेहनत हम करते हैं, 6-6, 7-7 घंटे मेहनत हम करते हैं, उनको लोग नहीं देखते। सही। और बाकी ये है कि बचपन में मेरे को बड़ी सख्ती हुई है, उन सख्तियों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। सही सही। अच्छा आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, यहाँ मकसूद अहमद साहब हैं हमारे स्टूडियो में। और मकसूद अहमद साहब, आपको पता है कि जनाब सिविल अवार्ड मिला है, बहुत देर से मिला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मकसूद अहमद साहब, आपके कारनामे तो ज़ाहिर है दुनिया जानती है जो आपने एक ज़माने में की, और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया। आप क्या समझते हैं कि मतलब कितनी खुशी महसूस हो रही है ये अवार्ड हासिल करके? क्या आपको समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार तो करना पड़ा? क्या क्या फीलिंग्स हैं आपकी? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में। और सबसे पहले मैं नूर जमान, उसकी फैमिली और उसके दादा कमर जमान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी कि उन्होंने इतना वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। और दूसरी बात, जो मुझे अवार्ड मिला है वो तकरीबन 47 साल के बाद मिला है। जी। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे फैमिली को बड़ी खुशी हुई, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सदर पाकिस्तान। और जनाब ये जो सदारती अवार्ड है ये आपके इसमें सजाया हुआ है आपने सीने में, बड़े एजाज़ की बात है जी हम जी सब के लिए। जी जी बिल्कुल। और सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि मुझे जो है 47 साल पहले मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। लेकिन मेरे साथ जो वादे किए थे, जिसमें मुझको कैश अवार्ड देने का वादा किया था, मुझे प्लाट देने का वादा किया था, मैं अगर पीछे चला जाऊं थे, उन्होंने मुझसे वादा किया, नहीं मिला थे, उन्होंने नहीं दिया मुझे प्लाट। सिंध में जब मैं आया हूं तो सिंध में जो है वो मुझ 600 गज प्लाट अनाउंस किया, नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और फिर उसके बाद
جو ہیں یہ کیا نام ہے کہ جی آپ کو دیا جائے، یہ میرا حق ہے اصل میں، جی بالکل، جو مجھے آج تک نہیں ملا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں صدر پاکستان اور سارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے کہ جی دیکھیں بالکل یہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور جس طرح سے آپ کو سول ایوارڈ ملا ہے، ہماری دعائیں ہیں کہ یہ بھی مطلب آپ کو جو اعلانات کیے گئے تھے پلاٹ سے متعلق وہ بھی آپ کو ملیں، اور جو بھی مراد مطلب ملنی چاہیے وہ ضرور ملنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے نور زمان نے کہ ورلڈ انڈر 23 انہوں نے اسکواش چیمپئن شپ جیتی، کیا کہیں گے ان کی اس کامیابی پر؟ کیا امید ہے آپ کو نور زمان سے آئندہ؟ جی بالکل، نور زمان جو تھا میں دیکھتا تھا، کیونکہ میں بھی ادھر ہی رہتا تھا، قمر کے ساتھ ہی رہتا تھا، ان کے دادا کے ساتھ دیکھتا تھا، تو یہ تھوڑا سا ان زمانے میں اتنا نہیں تھا، اور اس کا دادا اس کو اور اس کے والد صاحب جو ہے منور زمان وہ اس کو پش کرتے تھے کہ بھائی کورٹ میں جائے، یہ اتنا نہیں تھا، سست تھا، لیکن آخری انہوں نے جو ہے وہ ہمت پکڑی نور زمان نے اور ٹریننگ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ٹریننگ کی واقعی میں بہترین ٹریننگ کی ہے انہوں نے 3 سے 4 مہینے، اور اس کا میں نے گیم دیکھا ہے، کوارٹر فائنل، سیمی فائنل، فائنل ابھی ورلڈ چیمپئن شپ میں جو انہوں نے جیتی ہے، اس میں ان کا ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کا بہترین تھا، مطلب یہ کہ آپ اس کا فٹ ورک لے لو، سوئنگ لے لو، ڈراپ شاٹ، نیک شاٹ، سٹیمنا، ہر چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی اور ٹریننگ کرنی پڑے گی، قمر زمان کی طرح، مقصود احمد کی طرح، گوگی علاؤدین کی طرح، جہانگیر جانشیر کی طرح، وہ ٹریننگ کرنی پڑے گی ان کو، اور اس کے لیے ڈبل ٹیبل اس کو محنت کرنی پڑے گی، پھر یہ برٹش اوپن اور ورلڈ اوپن جی سکیں گے۔ صحیح، بالکل یہاں پر مطلب ایک وقت ہوا ہے وقفے کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسکواش کے چیمپئن مقصود احمد، اور ان کے ساتھ ساتھ پشاور سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کرنٹ انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن نور زمان۔ تو ایک بریک، اور بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں اور یہیں سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ٹیلی فون لائن پہ کرنٹ موجودہ 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن نور زمان، اور ہمارے پاس ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سابق اسکواش کے مایہ ناز کھلاڑی مقصود احمد۔ نور زمان کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ابھی جب آپ کا مطلب میچ ہوا، پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مطلب جو فائنل ہوا آپ کا، تو اس میں پہلے مطلب جو گیم تھے اس میں آپ کو 2-0 سے شکست ہو رہی تھی، لیکن پھر ہم نے دیکھا، میں بھی وہاں موجود تھا، کہ آپ نے اپنی توانائیوں کو یکجا کیا، آپ نے ہار نہیں مانی، اور آپ جو ہے 3-2 سے پھر اس کو جیت کے نکل گئے۔ تو جب آپ اسکواش میں میچ سے پہلے جا رہے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ یہ فائنل جیت جائیں گے؟ جی نور زمان۔ جی بالکل، کانفیڈنس میں تو میں فل تھا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے انگلینڈ میں ورلڈ چیمپئن شپ سے پہلے میں انگلینڈ گیا تھا، وہاں پہ میں لیورپول کپ اوپن جیت کے آیا تھا، اور میں نے اس ٹورنامنٹ کے لیے محنت بہت زیادہ کی، تو میں فل کانفیڈنس میں تھا، کیونکہ جتنے پلیئروں کو میں وہاں پہ جیتا ہوں نا، سیکنڈ راؤنڈ، کوارٹر، سیمی،
3-3 लव जो जीता हूँ सबको, उन सब से मेरा 3-2 होता था, या कभी वो जीतते थे कभी मैं। तो मैं फाइनल में फुल कॉन्फिडेंस में था। जब मैं कोर्ट में गया तो पहली गेम तो मुझे समझ नहीं आई, वो बहुत तेज था। सेकंड गेम मैं जीती भी हारा हूँ, बस जब सेकंड गेम के बाद जब 2 लव डाउन हुआ तो मैं बाहर आया। बाहर मैं थोड़ा रेस्ट किया। मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, 30 साल बाद हो रहा है, 35 साल बाद, और पूरा क्राउड बैठा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, लोगों की उम्मीदें। तो और मैंने ट्रेनिंग भी की है, मेहनत भी की है, तो कोर्ट में जाऊं और फाइट करूं, हार जीत को छोड़ूं, एक ही पॉइंट के लिए मैं फाइट करूं। तो जब मैं कोर्ट में गया हूं तो मैंने बस एक पॉइंट के लिए फाइट की, हार जीत को मैंने छोड़ दिया, माइंड से निकाल दिया। सही। एक पॉइंट के लिए फाइट किया तो बस आखिरी पॉइंट तक फाइट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सही। बहरहाल नूरजमान, ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, और जाहिर है आपके लिए, आपके घर वालों ने जो आपके साथ मेहनत की, आपने ख़ुद मेहनत की, और आपने जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, इसलिए कि काफ़ी वैक्यूम हो गया था और गुज़श्ता कई सालों से कोई नहीं आ रहा था। ये बताइए कि अब तक जितने भी मतलब मुकाबले आपने हैं, आप 2022 में भी जो मतलब एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी आपने सिल्वर मेडल टीम में थे, वो हासिल किया था। अभी तक जो दुनिया में अभी तक आपने स्क्वॉश मतलब खेली है, उसमें सबसे ज़्यादा आप क्या समझते हैं, आपका हरीफ कौन था? हरीफ देखें, सारे प्लेयर आजकल सब अच्छा खेलते हैं, सब मेहनत करते हैं। अभी एशियन गेम्स में मेरा जो सिल्वर मेडल आया था, जी जी, वो मैं इंडियन से हारा था। वो भी मेरा 10-8 मैच बॉल था 5th गेम में। आपको शायद याद हो या आपको पता हो, सही 10-8 मैच बॉल था मेरा, वहाँ से मैं हारा हूँ एशियन गेम। मतलब गोल्ड मेडल हाथ में था उसमें, मतलब जितनी भी गेम्स थी, बहुत ज़्यादा गेम्स थी, उसमें सर स्क्वाश ने सिल्वर मेडल लिया था। उसके बावजूद मैं 2 टाइम एशियन जूनियर चैम्पियन हूँ, और अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह 23 वर्ल्ड चैम्पियन बना हूँ। तो देखें, प्लेयर्स तो सब अच्छे होते हैं आजकल। तो देखें, जो सबसे टॉप पे चल रहे हैं वो इजिप्शियन है, तो ज़ाहिर सी बात है इजिप्शियन ही आपको अच्छी फाइट देते हैं। अच्छा नूरजमान, ये बताइएगा कि एक बड़ा और अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आप क्या समझते हैं कि ट्रेनिंग के साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दखल ज़्यादा होता है, या एक अच्छा कोच जो है वो ज़्यादा मददगार साबित होता है? देखें, अच्छे प्लेयर के लिए बनने के लिए आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा। वेरी गुड। डिसिप्लिन होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, फुल अपने आप को मारना पड़ेगा। सही। फिर मैं कहूँगा कि सबसे जो मेन रोल होगा ना, वो सपोर्ट होगा। जब तक सपोर्ट नहीं होगी, स्पॉन्सर नहीं होंगे, प्लेयर आपके लिए आगे आ सकते हैं। क्योंकि स्क्वॉश एक एक्सपेंसिव गेम है। सही। स्क्वॉश एक्सपेंसिव गेम, एक रैकेट 70-80 हज़ार रुपए के, तो गरीब बंदा नहीं खेल सकता। जब तक सपोर्ट नहीं होगी तो प्लेयर आगे नहीं आएंगे। तो जब सपोर्ट होगी तो प्लेयर को चाहिए डिसिप्लिन रहे, मेहनत करे, तो इंशाल्लाह टैलेंट पाकिस्तान में हमारा बहुत ज़्यादा है, प्लेयर खुद आएंगे। सही। अच्छा नूरजमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा इस उसमें स्पेल में। अपना मकसूद अहमद साहब, ये बताइए कि हमज़ा खान और हमारे दूसरे जूनियर खिलाड़ी हैं, नूरजमान ने तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया, और इनसे बड़ी उम्मीदें मुस्तकबिल के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो जूनियर खिलाड़ी हैं और जो हमारी फेडरेशन है, वो जो ट्रेनिंग करा रही है या जो भी उनको एकोमोडेट या फैसिलिटेट कर रही है, हम सही सिमत में जा रहे हैं या कहीं है कुछ कमी है? नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान फेडरेशन तो बहुत ज़्यादा मददगार है। उन्होंने कोचेस लगाए हुए हैं, ट्रेनर लगाए हुए हैं, और उनको हर फैसिलिटीज़ दे रही है। बाहर मुल्क में जाते हैं, मैच खेल कर आते हैं, बाकायदा हर चीज़। तो ये तो सब लड़के पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अगर वो लड़का वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कम से कम 8 घंटे दिन में, जिसमें 3 घंटे जो है वो ग्राउंड में, 2 घंटे फिर वो सेल्फ प्रैक्टिस करेगा, और 2 घंटे स्क्वाश खेलेगा मुख्तलिफ गेमों प्लेयरों के साथ। तो फिर वो चैम्पियन बनेगा। ऐसे तो नहीं, मतलब अच्छे ट्रेनर, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अब इस प्लेयरों को चाहिए कि ये खुद मेहनत करें। जैसे नूरजमान ने अभी जो है 3-4 महीने से मैंने सुना बड़ी सख्त मेहनत की है, तो आज चैंपियन बन गया। बिल्कुल। तो आगे और करेगा तो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएगा, ब्रिटिश ओपन चैंपियन भी बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि देखें, स्क्वॉश में एक वक्त ऐसा था, मैं मेयार की बात कर रहा हूँ, जैसे क्रिस डिटमार होते थे, रॉस नॉर्मन हुआ करते थे, या एंड्रियन डेविस हुआ करते थे, जहांगीर खान होते थे, कमर जमान होते थे, आप होते थे। तो उस वक्त जो मेयार था वो मेयार अभी भी वही है? देखें, हार जीत एक अलग चीज़ है जो इस वक्त प्लेयर्स हैं, लेकिन वो मेयार अभी भी है या नहीं है?
نہیں بالکل مقصد یہ ہے کہ وہ تو بہت زیادہ ہائی لیول معیار تھا نا, یہ جو اب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تو نہیں ہے اتنا, لیکن یہ جب ٹریننگ کریں گے, یہ چیمپئن بنیں گے تو تب جا کے اس معیار پہ پہنچیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکوں کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ ٹریننگ کرنا چاہیے, زیادہ محنت کرنا چاہیے, تب جا کے یہ برٹش اوپن اور ورلڈ اوپن. اچھا, ابھی نور زمان نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے اگر کھلاڑی کو کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا ہے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ ٹائمنگ جو ہے بہت ضروری ہے. آپ نے ٹائمنگ پہ سونا ہے. میں کوئی بھی کھلاڑی جو تھا میرے زمانے میں وہ 9 بجے سو جاتا, نیند آئے نہ آئے 9 بجے سو جاتا, صبح 4-5 بجے اٹھتا تھا, نماز پڑھ کے گراؤنڈ میں چلا جاتا تھا, ٹریننگ کرتا تھا 3 گھنٹے, آ کے پھر کورٹ میں 2 گھنٹے سیلف پریکٹس کرتا تھا, پھر آ کے آرام کر کے پھر 3 گھنٹے 2 گھنٹے کھیلتا تھا. تو یہ چیزیں لڑکوں کو کرنا چاہیے. صحیح, بالکل. مقصود بھائی ہم آپ کی طرف آئیں گے, پشاور چلتے ہیں نور زمان کے پاس. نور زمان, آج کل آپ اپنی ٹریننگ پہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کو ابھی فیوچر میں بڑے مقابلوں میں شرکت کرنی ہے, اور نیکسٹ آپ کا جو ایونٹ ہے وہ کیا ہے؟ جی ٹریننگ تو ابھی میں کر رہا ہوں الحمدللہ. میں ابھی جو ایونٹ کے بعد میں نے 3-4 دن ریسٹ کیے کیونکہ بالکل وہ نیند ہی نہیں پوری تھی. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے دوبارہ سے ٹریننگ سٹارٹ کر لی ہے. اپنا صبح شام اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں, اور کیونکہ میں نے ابھی جانا ہے 10 دن بعد جانا ہے ادھر USA جانا ہے شکاگو کھیلنے سینئر. مجھے اس میں ڈائریکٹ انٹری ملی ہے وائلڈ کارڈ, کیونکہ جی ایسے کروں گے جب آپ Under-23 ورلڈ چیمپئن بنو تو آپ کو ڈائریکٹ انٹری ملتی ہے سینئر ورلڈ چیمپئن شپ. تو ابھی میرا گول ادھر ہی ہے انشاءاللہ. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ یہاں تک ماشاءاللہ آپ نے کارنامہ تو انجام دیا Under-23, ظاہر ہے ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ, اس سے پہلے آپ نے ایشین گیمز میں بھی بہترین پرفارمنس دی. آپ مطلب یہ کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ جی بالکل, دیکھیں یہ محنت کے بغیر نہیں ہوتا. جب آپ ہارڈ ورک کریں گے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا. کیونکہ میں 2 گھنٹے میں گراؤنڈ کرتا تھا, 1 گھنٹہ میں سولو کرتا تھا, اور 2 گھنٹے میں کورٹ میں ٹریننگ کرتا تھا. دن کی کم از کم 6-6.5 گھنٹے میں لگاتا تھا. صحیح. ان سب کی وجہ سے, ان ہارڈ ورک ڈیڈیکیشن کی وجہ سے آج اللہ پاک کی کامیابی. صحیح. اچھا, یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ کھیل میں کافی بزی ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی آپ کو ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, اور ظاہر ہے کافی وقت نکلتا ہوگا. تو ایجوکیشن کو آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں, اور کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ فیوچر میں کیا پروگرام ہے؟ جی 10th تک تو میں اسکول ریگولر جاتا تھا, لیکن 10th کے بعد ابھی جو فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر ہے وہ سب میں پرائیویٹ کر رہا ہوں. کیونکہ ٹائم بالکل نہیں ہوتا ہے, ٹریولنگ بھی بہت زیادہ ہے, اور آپ کو 2-3 ٹائم ٹریننگ کرنی پڑتی ہے دن کی, صبح دوپہر شام. تو وہ بالکل نہ اس کا ٹائم نہیں ملتا. تو میں ابھی جو 10th کے بعد ہے وہ میں سب پرائیویٹ دے رہا ہوں. اچھا, یہ بتائیے کہ اسپانسرشپ سے آپ مطمئن ہیں؟ کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو؟ اسپانسرشپ تو یہی ہے کہ بس پاکستان اسکواش فیڈریشن, پاکستان ایئر فورس ہی سپورٹ کر رہی ہے فی الحال, اور تو کوئی نہیں ہے. صحیح. چلیں, میں بریک پہ جانے سے پہلے نا ایک مرتبہ اور آپ کے پاس آؤں گا. مقصود بھائی سے میں سوال کر رہا ہوں. مقصود بھائی, جہانگیر خان اور جانشیر خان نے انٹرنیشنل سطح پر مطلب جو پرفارمنس دی تھی, اچھا اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ 90s کے بعد ہم اسکواش میں جو ویکیوم آیا ہے, یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہاں غلطی کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پہلے جو پلیئر تھے وہ بڑے کین تھے, اور ان کو اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. وہ جو ہیں جیسے میں ہوں, پھٹے بول پہ پلسٹر لگا کے, اور جو جمخانہ کلب میں میرے والد صاحب کوچ تھے, اور ریکٹوں پہ جو ہے گرد لگا کے, اور میں کھیلتا تھا بغیر جوتے کے. جی جی. تو اس ٹائم جو ہے ہم ٹریننگ بہت کرتے تھے, لیکن اب کیا تھا کہ اب فیسلٹیز بہت زیادہ ان کو آئی ہے, اور یہ لڑکے جو ہے خاص طور پہ جو موبائل سسٹم آیا ہے اور یہ سسٹم آیا ہے, وہ جب اس میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو جا کے گراؤنڈ میں ٹریننگ کرنا. صحیح. یہ چیزوں کو ان کو چھوڑ کے اب ٹائمنگ جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں, کہ ٹائمنگ پہ سونا, ٹائمنگ پہ اٹھنا, ٹائمنگ پہ ٹریننگ کرنا, ہر چیز, تب جا کے پھر ورلڈ چیمپئن بنتا ہے. تو یہ جتنے جو پلیئر گزرے ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے, تب جا کے ورلڈ چیمپئن بنے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ جو جونیئر ہمارے کھلاڑی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جونیئر چھوڑ کے سینئر میں جائیں.
صحیح. جیسے اب نور زمان چلا گیا سینئر میں, انہوں نے انڈر 23 اب ورلڈ نور زمان جو ہے 23 مطلب کے بعد اب ورلڈ اس میں جائیں گے, اب برٹش اوپن, ورلڈ اوپن, اس کے لیے تیاری کرنا بڑی اچھی چاہیے بات ہے. اس کو جیتنے کے لیے. جی تو یہ جو جونیئر جیت جاتا ہے, جیسے حمزہ خان جونیئر جیت گیا, پھر جونیئر ضرورت نہیں تھی اس کو سینئر میں چلا سینئر میں جانا جانا چاہیے تھا. ہاں, کیونکہ ابھی جو لاسٹ ایئر ورلڈ جونیئر جیتا ہے نہیں تو ان کو مشورے نہیں ملتے اوپر سے؟ مشورے تو دیتے ہیں, لیکن اب وہ اگر اس کو ایکسیپٹ کرے اور وہ مانے تو پھر بات ہے. اچھا صحیح. اچھا پاکستان میں مطلب کافی عرصے کے بعد انٹرنیشنل اسکواش کا ہونا ایک بڑے اعزاز کی بات ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جو کرایا ہے پاکستان فیڈریشن نے, اور پھر جہانگیر خان اس میں تھے, پھر عدنان اسد تھے جو سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت, انہوں نے, اور بھی جو صوبے کے جو تھے لوگ, انہوں نے بھی بڑی مطلب اس میں محنت کی, اور اس کو وہ مطلب اچھا بنانے کے لیے بہت زبردست. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ٹورنامنٹ میں نے اتنا 20-25 سال کھیلا ہے, اور ورلڈ چیمپئن شپ بھی جیتی ہے میں نے, دنیا جہان کھیلا ہے, اس سے میں سمجھتا اس سے بہتر ٹورنامنٹ میں نے نہیں دیکھا. اچھا نور زمان یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہماری یہ 23 ورلڈ انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں, ٹور کرتے ہیں, وہاں بھی شرکت کرتے ہیں, تو ہماری یہ جو مطلب ورلڈ چیمپئن شپ تھی اس کا معیار کیا تھا, کیا محسوس کیا؟ خاص طور سے جو فورن کھلاڑی یہاں پہ آئے تھے وہ ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان کی پرفارمنس کو؟ نہیں بالکل, دیکھیں یہ کم از کم 30 سال بعد یہ ٹورنامنٹ ہوا پاکستان میں ورلڈ چیمپئن شپ, بالکل اچھا آرگنائز کیا تھا سندھ اسکواش ایسوسیشن نے, پاکستان اسکواش فیڈریشن نے, مطلب بہت اچھا آرگنائز کیا تھا, ہوٹل اچھا تھا, کھانا پینا سب کچھ اچھا تھا. جو 32 کنٹری سے جو پلیئرز آئے تھے, گرلز, وومنز, بوائز, تو وہ بہت خوش تھے, مطلب کہ ان کو سیکیورٹی ہر چیز مطلب اویلیبل تھی وہاں پہ, تو مطلب بہت خوش تھے, اور بہت اچھا ٹورنامنٹ تھا, بہت اچھا آرگنائز کیا تھا. اچھا نورزمان, مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ مستقبل میں یہی ارادے ہیں کہ انشاءاللہ سینئر ورلڈ چیمپئن بننے ہیں, برٹش اوپن چیمپئن بننے ہیں انشاءاللہ. چلیں نورزمان, ہماری دعائیں پڑے گی وہ انشاءاللہ میں کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہماری دعائیں نورزمان آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم آپ کو مبارکباد بھی دیں گے, آپ کے گھر والوں کی مبارکباد دیں گے کہ جناب آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, خاص طور سے قمر زمان صاحب کو, مقصود احمد صاحب کو, جو آپ کے مطلب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اور آئندہ بھی ہماری دعا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کارنامہ انجام دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں پر ناظرین ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد جو ہے ہم ایک مرتبہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ورلڈ اسکواش چیمپئن مقصود احمد. جناب پاکستان کی جو اسکواش کی ہسٹری ہے
صرف 3 ایسے کھلاڑی ہیں جو ورلڈ اسکواش چیمپئن رہے ہیں. اس میں ایک تو جہانگیر خان ہے, ایک جانشیر خان ہے, اور تیسرے جناب یہ مقصود احمد ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. مقصود بھائی کیا کہیں گے, مطلب یہ کہ صرف ہماری جو اسکواش کی ہسٹری ہے اس میں 3 جو ہیں ورلڈ چیمپئن رہے, باقی تو ہمارے دوسرے مارکت العرا مطلب یہ کہ کھلاڑی تھے جنہوں نے برٹش اوپن جیتی اور دوسرے بھی ٹائٹل جیتے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, پہلے جو تھی یہ جو برٹش اوپن تھی اسی کو برٹش اوپن اور ورلڈ چیمپئن قرار دیا جاتا تھا. تو اگر دیکھا جائے اگر کسی کھلاڑی نے بھی برٹش اوپن جیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ورلڈ اوپن بھی جیتا ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر اس کو ورلڈ اوپن کو علیحدہ کر دیا گیا 77 میں, جو کہ میں پہلا ورلڈ چیمپئن بنا. پھر میرے بعد جو ہے وہ جہانگیر خان بنے, پھر جانشیر خان بنے. تو اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا ورلڈ چیمپئن شپ کا. اچھا یہ بتائیے کہ جو اس وقت کرنٹ سیناریو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نوجوانوں کی اسکواش میں دلچسپی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ اب جو نوجوان آ رہے ہیں, جو جس طرح نور زمان ہے, حمزہ ہے, اور بھی ہے, ان کی تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جب نور زمان جیتا ہے تو دوسرے جونیئر کھلاڑی بھی ان کو دیکھتے ہوں گے اور بولتے ہوں گے کہ ہم بھی ورلڈ چیمپئن بنے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے 2-3 سال کے اندر یہ 2-3 کھلاڑی تو ضرور ورلڈ چیمپئن بن جائیں گے. اور اگرچہ یہ اچھی ٹریننگ کرتے رہے, اور یہ پورا دن جو ہے آپ کو ٹریننگ میں دینا پڑے گا, اور 8 گھنٹے 7 سے 8 گھنٹے تو آپ لازمی آپ نے گزارنا ہے گراؤنڈ میں, اسکواش کورٹ میں, تب جا کے آپ ورلڈ چیمپئن بنیں گے. اور انشاءاللہ امید تو کافی ہے. ہمارے جو پلیئر ہیں وہ جو جونیئر پلیئر ہیں بڑے اچھے ہیں, اور فیسلٹیز بھی اچھی مل رہی ہے ان کو, اور امید آگے بن گئی ہے انشاءاللہ کہ آگے مزید ورلڈ چیمپئن بنیں گے. اچھا, ابھی تک ورلڈ اسکواش میں یا ایشین سطح پر ہماری کوئی خاتون کھلاڑی جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی ہیں. ویسے تو بہت سی مطلب خواتین کھلاڑیوں کے ہم نام سنتے ہیں. ایک زمانے میں ایک خاتون کھلاڑی تھی, نام میں بھول گیا, ان کا تعلق ظاہر ہے صوبہ سرحدی سے تھا, لیکن وہ پھر بعد میں نظر نہیں آئی. تو خواتین کا کیا مطلب اسٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنلی؟ اب جو سب سے پہلے ایک لڑکی تھی 70s میں بہت چھوٹا تھا, 71 میں, وہ رخسانہ رشید تھی جو پاکستان اوپن چیمپئن بنی تھی لیڈیز کی. اس کے بعد لڑکیاں آتی رہی, لیکن اس کے بعد وہ ختم ہوتے رہے. مطلب انہوں نے کوئی ہارڈ ٹریننگ نہیں کی کہ وہ جا کے ورلڈ چیمپئن بنے, بس پاکستان لیول تک انہوں نے ٹریننگ کی. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان فیڈریشن ہے اور جو صوبے ہیں, خاص طور پہ صوبہ سرحد ہے, اور یہ لڑکیوں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ لڑکی اوپر آئیں, اور ان کو ٹریننگ بہترین کوچ دیا ہوا ہے, فیسلٹیز دی ہوئی ہے, اور وہ اوپر آئے. ان میں بھی تھا, یہاں پہ 3 لڑکیاں تھیں, 3 سسٹر تھیں جو کہ ٹریننگ کرتی تھی. ہاں یہی نام. ہاں, تو مانور تھا, میوش تھی, اور ایک اور تھی. تو ان کو بڑی اچھی میں ٹریننگ کرایا اس کو میں نے, اور وہ بڑا اچھا ان کا آگے جانے کا پروگرام تھا. اس کے بعد پھر یہ کہ وہ صوبہ سرحد چلی گئیں, پھر وہاں پہ صوبہ سرحد میں جو ہے وہ لڑکیوں کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. صحیح. اور کراچی میں بھی جو ہے وہ جو روشن خان جہانگیر خان کمپلیکس ہے, میں نے دیکھا ہے, کل بھی میں وہاں تھا. صحیح. تو وہاں بھی لڑکیاں کافی کھیل رہی ہیں, بڑی ٹریننگ کر رہی ہیں, اور جہانگیر خان اور ان کے بڑی سپورٹ ہے ان کو, بڑی اچھی. مطلب اب جو سپورٹ مل رہی ہے بہت اچھی مل رہی ہے. امید ہے کہ آگے چل کے یہ لڑکیاں بھی. سپورٹ تو مل رہی ہے, لیکن جو ایک زمانے میں جاب اور کیریئر ہوا کرتا تھا کھلاڑیوں کا, اب آپ دیکھیں نا ارلی 90s میں جب ادارے پرائیویٹائز ہو رہے تھے تو اس وقت تو جناب ڈپارٹمنٹ سے ہاکی ختم ہو گئی, فٹ بال ختم ہو گئی, باکسنگ ختم ہو گئی, ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن. اچھا کرکٹ تو خیر ابھی 2018 یا 19 میں ختم ہوئی. تو اسکواش میں مطلب یہ کہ جاب اور کیریئر کی کیا صورتحال ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں ایک زمانے میں PIA نے بڑا سپورٹ کیا, اور جو بڑی پاکستان کے کھلاڑیوں نے فتوحات حاصل کی. میں سمجھتا ہوں PIA کا آپ بڑا کریڈٹ اس میں شامل ہے, اور دوسرے بینکس بھی اس میں تھے جہاں پہ کھلاڑی تھے. تو اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, PIA جو تھا اسپورٹس کے لیے بہت بڑا ادارہ تھا, اور PIA کے بعد پھر کسٹم تھا. جتنے ہاکی کے بڑے کھلاڑی جو ہے سمیع اللہ اور صلاح الدین,
یہ سارے وہاں کسٹم کے کھلاڑی رہے، اور بینک تھے جس میں جاوید میاں یہ سب بینکوں سے، تو بڑا سپورٹ تھا. اور پی آئی اے تو میرا خیال اس نے ہر گیم میں سپورٹ کیا ہے، اور اس میں ورلڈ چیمپئن پیدا کیا. آپ اگر میں اسکواش کی بات کروں تو جتنے ورلڈ چیمپئن جو ہیں، آپ جو آفتاب جاوید سے لے کے پھر گوگی علاؤدین، قمر زمان، مقصود احمد، جہانگیر خان، جانشیر خان، اور بھی کھلاڑی ہیں جنہوں نے جو پی آئی اے سے ہی مطلب ان کو سپورٹ ملی ہے، پی آئی اے سے ان کو ٹکٹ ملے، اور پی آئی اے سے ہی پھر انہوں نے یہ ورلڈ چیمپئن بنایا اسی دور میں. تو یہ جو فیسلٹی اب جو ہے، اب ادارے جیسے پی آئی اے، میں سمجھتا ہوں، میں پی آئی اے میں تھا تو وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب وہ اتنا وہ نہیں ہے پیسے کہ ہم جو ہے ان کو سپورٹ کر سکیں. اسی طرح دوسرے ادارے وہ بھی جو ہے نیچے آ گئے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دور میں یہ بہت بڑا سپورٹ تھا جو آج کل تو اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ دیکھیں گراس روٹ لیول پر تو میرے خیال سے پوزیشن صحیح نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ جو ایسوسیشن ہیں وہ دے رہی ہیں، گراس روٹ پہ بھی دے رہی ہے ایسوسیشن، جو ہے وہ اچھا دے رہی ہے، اپنا کر رہے ہیں. جو کھلاڑی جو جتنے بھی کھلاڑی آ رہے ہیں ان کو اچھی فیسلٹیز دے رہے ہیں جو بن جاتا ہے. اب بات یہ ہے نا کہ ہم جب تھے تو ہم کو تو مطلب جب ہم چیمپئن بنے تو ہم پی آئی اے میں آئے. صحیح. اگر ہم چیمپئن نہیں تھے تو ہم کو نہیں لیا پی آئی اے نے، کوئی بھی ادارہ نہیں لے رہا تھا. تو اسی طرح جب یہ کچھ چیمپئن بنتے تو پھر دوسرے ادارے لے لیتے ہیں ان کو. تو اب جب یہ بنے ہیں، نور زمان ہے، حمزہ ہے، اور جو کھلاڑی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو بڑی اچھی سپورٹ مل رہی ہے فیڈریشن کی طرف سے بھی، ایسوسیشن کی طرف سے بھی. اچھا، پچھلے دنوں سندھ اسکواش ایسوسیشن سے آپ کے کچھ تھوڑے سے اختلافات ہو گئے تھے، وہ کیا صورتحال ہے؟ میڈیا کی زبانی پتہ چلا، کیا صورتحال ہے؟ نہیں، وہ ایسا کوئی خاص ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ غلط فہمی ہو گئی تھی. اصل میں بات یہ کہ وہ ادھر انہوں نے فوٹو لگائی تھی. اچھا. کو 10 12 15 پلیئروں کے جو پرانے، اس میں آپ کی تصویر نہیں تھی؟ اس میں نہیں تھی. تو خیر ہے، میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. اٹ از پارٹ آف گیم، غلطی ہو جاتی ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو تصویریں لگائی ہیں وہ بہت اچھا کام کیا ہے. جو میرا خیال جہانگیر خان نے اور عدنان اسد نے وہ جو لگائی، وہ بڑا اچھا کام کیا ہے، جو پرانے پلیئروں کو جو ہے وہ آگے لے کر آئے. تو انشاءاللہ اگلے ٹورنامنٹ میں لگا دیں گے. تصویر کا کیا ہے، بہرحال ٹورنامنٹ جو ہے وہ A1 انہوں نے کیا ہے. اچھا، بہرحال مطلب یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ جو پاکستان نے ورلڈ اسکواش ٹائٹل جیتا وہ صرف 3 ہے. جہانگیر خان، جیسا میں نے پہلے کہا، جانشیر اور آپ. تو آپ مطلب کہ جب ورلڈ ایمیچر سے مطلب پروفیشنل کی طرف آئے تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ جب میں 78 میں پروفیشنل بنا تو اس کے بعد جو ہے ظاہر پروفیشنل اس میں آ گیا میں، اور میں 6 مہینے کے اندر میں نے انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ کیا، جس میں نے جیتا، جس میں نیوزی لینڈ میں جیف ہنٹ کو میں نے فائنل میں مارا. پھر سنگاپور سیریز تھی، پی آئی اے سیریز سنگاپور میں، پھر میں نے یہاں سنگاپور میں پہلے راؤنڈ میں، کیونکہ میری رینکنگ نہیں تھی، میرا جیف ہنٹ سے پہلے راؤنڈ میں نے اس کو مارا. پھر سوئس ماسٹر میں جیف ہنٹ کو مارا. پھر اسی طرح جتنے جو کھلاڑی تھے، قمر تھا، گوگی علاؤدین تھا، ان کو میں جیتا رہا. تو میری 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ ورلڈ نمبر 6 ہوا. اگلے 6 مہینے میں ورلڈ نمبر 4 ہوا میں. اور پھر اس کے بعد جہانگیر خان آیا میرے 2 سال بعد، پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا ان کے ساتھ. تو یہ تھا میرا. چلیں جناب، مقصود احمد صاحب، آپ کے کارنامے جو ہیں بہت ہی شاندار ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے، بلکہ ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں اپنے چینل کی جانب سے کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ جس کا آپ اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے وہ مطلب یہ کہ آپ کو مل گیا. باقی جو آپ کی دوسری چیزیں جو آپ نے پلاٹ وغیرہ تو وہ بھی مطلب یہ کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. بہرحال کوئی کیونکہ اب جو پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو کوئی اسکواش سے متعلق کوئی مختصر سی بات یا ہمارے جو نوجوانوں کو کوئی پیغام ضرور دیجیے گا. میں بالکل جتنے جو نوجوان ہیں ان کو میں بالکل بولوں گا کہ آپ اپنی ایجوکیشن بھی رکھیں اور کھیل بھی رکھیں ساتھ. لیکن یہ جو کھیل ہے اس کے اندر آپ کو فل ٹائم دینا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے، اگر آپ نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے تو آپ نے فل ٹائم دینا پڑے گا. صبح سے لے کے اور شام تک آپ نے 8 گھنٹے اس میں ٹریننگ کرنا ہے. تو پھر یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ دونوں شروع کریں، اگر ایجوکیشن میں اچھا جا رہا ہے تو ادھر چلے جائیں، اگر اسپورٹس اچھا جا رہا ہے تو پھر آپ اسپورٹس میں آ جائیں. تو میں تو یہی ان کو رائے دوں گا، جو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس میں جانا چاہتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی
یہ لڑکے جو ہیں اچھا کریں گے. بہت شکریہ مقصود احمد صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن نور زمان سے بھی آپ کی بات ہوئی، مقصود احمد صاحب سے بھی آپ کی بات ہوئی. یقیناً آج کا یہ پروگرام جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کی فیڈ بیک ہم کو ضرور دیجیے گا، اور اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت یا نئی شخصیات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ریاض الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.